السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، امت محمدیہ پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس امت کو صاف ستھرا شفاف دین عطا فرمایا اور ایسے نبی اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں کہ جن نبی کی مکمل زندگی کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان اللہ پاک نے اتنی بلند فرمائی ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل، اعلیٰ، عرفہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جتنے نبیوں کو اوصاف عطا فرمائے ہیں، سارے کے سارے اوصاف کو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جتنی صفتیں تھیں، اللہ پاک نے ان صفتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر جماعت صحابہ کرام کے اندر منتقل فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا لقب مشہور تھا صادق اور امین۔ مشرکین مکہ جان کے دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سے پکارا کرتے تھے۔ صادق سچ بولنے والا، امین امانت دار۔ اللہ پاک نے یہ صدق والی جو صفت ہے صدیق اکبر کے اندر اللہ نے منتقل کی ہے کہ ابو بکر صدیق، حالانکہ صدیق تو تمام صحابہ ہیں، سچے ہیں، لیکن صدیق کو صدیق اکبر کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر میں، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ یہ صفت اللہ نے ابو بکر صدیق کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر آپ امت کے لیے رحیم تھے، رحم امت پر کرنے والے، اس لیے فرمایا ہے کہ رحمت للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ رحمت والی صفت بھی اللہ پاک نے صدیق اکبر کے اندر منتقل کی ہے اور فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اور آپ بہادر تھے، شجاعت تھے، اور آپ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ صفت حق اور باطل کی تفریق والی اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی کہ آپ کا فاروق لقب اسی لیے ہے کہ آپ حق اور باطل میں تفریق کرنے والے ہیں۔ اور آپ کا ایک صفت ہے عدل، انصاف کرنا، عدل کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ صفت اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رکھی ہے۔ اور آپ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ دنیا کے معاملے میں آپ کی ذات پر اگر کوئی کیچڑ بھی ڈال دیتا آپ انہیں معاف کر دیتے، آپ کو گالیاں دیتے تو آپ معاف کر دیتے، پتھر مارتے آپ معاف فرما دیتے تھے۔ لیکن دین کے معاملے میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرمی اختیار نہیں فرمائی. تو یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کے اندر رکھی ہے. فَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے. اور پھر حیا والی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ صفت منتقل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، کہ آپ ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازے پر دستک ہوئی. آپ نے خادم سے کہا جاؤ دیکھو کون ہے اور اسے آنے دو. آپ لیٹے ہوئے تھے اور پنجلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی حال میں پڑے رہے. پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عمر آئے، آپ نے فرمایا آنے دو. تیسری بار جب دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا کون آیا ہے؟ عرض کی عثمان. آپ نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، اسے نہ آنے دو. آپ اٹھ کر بیٹھے، کپڑا صحیح کیا، پھر فرمایا اب اس کو آنے دو. حضرت عمر اور ابو بکر صدیق دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے ہیں تو آپ اس حال میں سوئے رہے، لیکن عثمان آئے ہیں تو آپ اٹھ کر کپڑے صحیح کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے عرش والے فرشتے بھی اور اللہ بھی حیا کرتا ہے، تو میں کیوں نہ حیا کروں. پھر آپ سخی بھی تھے. سخاوت آپ نے خود بھی دی ہے، کی ہے، اور پھر اپنے اہل بیت کو بھی سخاوت سکھائی ہے. یہ سخاوت والی صفت بھی اللہ پاک نے عثمان غنی کے اندر رکھی ہے، کہ جب قحط پڑا حضرت عمر کے دور میں مدینے کے اندر، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں سے بھرا ہوا جو غلہ ہے وہ اونٹ بھیجے اور سارے کے سارے مدینے کے اندر تقسیم فرما دی اللہ کی رضا کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا خواب کے اندر کہ آپ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج عثمان غنی نے جو سخاوت کا طریقہ اپنایا ہے نا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ جنت کے اندر حور کے ساتھ عثمان غنی کا نکاح ہونے والا ہے. میں اس نکاح کی تقریب میں جا رہا ہوں. اور پھر آپ کی ایک صفت تھی شجاعت، بہادری. یہ صفت اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے. مرحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان کہتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بار کو بھی نہ برداشت کر سکا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ فیصلہ کرتے تھے تو دونوں فریقین آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے تھے. قوت تھی فیصلے کے اندر ایسی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوئی. اور آپ نے فرمایا وَقَضَاهُمْ عَلِي، میری امت میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والے قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.